السلام علیکم ویوز، امید ہے کہ آپ بھائیاں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں اور بہنوں کو صحت دے، ہماری تو یہی دعا ہے۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یا آج کا جو ہمارا ٹوٹکا ہے وہ کمال کا ہونے والا ہے۔ بڑے مجھے بھائی لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ حافظ صاحب کچھ ایسا عمل بتائیں، کچھ ایسا وظیفہ یا ٹوٹکا بتائیں جس کی مدد سے ہم امیر بن سکیں۔ باقی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حافظ صاحب ہمیں سونا بنانے کا عمل ہی آپ بتا دیں۔ تو آج میں دل کا راز نکال کر آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس عمل کو بچہ کر سکتا، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، لیکن یقین اس پر پختہ ہونا چاہیے اور یہ ثابت شدہ بات ہے۔ اس عمل سے سونا بنتا ہے، 102% بنتا ہے، اتنی اس عمل کی گارنٹی ہے۔ الحمدللہ جو میرا بھائی اس عمل کو کر لیتا ہے تو اس کی نسلیں سنور جائیں گی۔ اگر آپ بھائیوں کا کوئی دوست یا رشتہ دار ہے تو خدا کے لیے اس ویڈیو کو اس تک لازمی پہنچائیے گا تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکے، لیکن زیادہ لالچ نہ کریے گا۔ ایسی ویڈیو آپ بھائیوں کو پوری دنیا میں نہیں ملے گی، یوٹیوب تو چھوڑے، لیکن ثابت شدہ بات بتاؤں گا، اپنے سے چھوڑوں گا نہیں۔ آپ بھائی اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں، اس عمل کی تصدیق کر سکتے ہیں، اور اس عمل سے آپ بھائیوں کو بہت ہی کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ بنا ٹائم ضائع کیے آپ بھائیوں کو میں عمل بتاتا ہوں، یہ وظیفہ بتاتا ہوں، تو آپ بھائی پینسل اٹھا لیں یا اپنے دماغ میں اس ویڈیو کو سیو کر لیں۔ جیسے میں بتاؤں شروع سے لے کر آخر تک میری ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے میں بتاؤں الف سے لے کر یہ تک ویسا کریے گا تو میرا گریبان ہوگا، آپ کا ہاتھ ہوگا۔ اگر کوئی بھی اینٹ سونا نہ بنے یا کوئی بھی چیز جس پر آپ بھائی یہ عمل کریں وہ سونا نہ بنے، انشاءاللہ آج کے بعد آپ کے مال و دولت میں برکتیں ہونے والی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک بندے کو سونا بنانے کا عمل معلوم ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد سے وہ سونا بنانے لگتا ہے، میں نہیں کہتا کہ اس کے گھر میں غربت رہے گی یا اس کے گھر میں کوئی ماں بیٹی کنواری بیٹھے گی۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں رشتے بھی آئیں گے، آپ کی ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، لیکن اللہ کی مدد سے ہوں گی۔ عمل بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایسی ویڈیو آپ بھائیوں کو بار بار نہیں ملنے والی۔ یہ لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی عمل یہ دل کا راز نکال کر بتاتا ہے، تو آج آپ بھائی میری ایک بات کو ضرور نوٹ کر لیجیے گا۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اس واقعہ کے اندر ہی عمل موجود ہے، تو آپ نے پورا واقعہ غور سے سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی مشہور ہستی ہیں۔ ان کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ یا فرید، میری 2 بیٹیاں ہیں، میری 2 بچیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، وہ کنواری بیٹھی ہیں، بہت عمر گزری جا رہی ہے، بہت غریب ہم، کوئی رشتہ ہماری بیٹیوں کا نہیں لیتا، اسی وجہ سے نہیں لیتا کہ ہم غریب ہیں، تو آپ ہمیں امیر بنا دیں۔ تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے دل میں رحم آیا اس خاتون کے لیے کہ اس خاتون کی مدد کرنی چاہیے۔ تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا باہر سے 2 اینٹیں لے آیا۔ تو وہ خاتون دوڑی گئی کہ واللہ علم کیا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کرنے والے ہیں ان اینٹوں کا، لیکن میری مدد ضرور کرنے والے ہیں۔ وہ پریشان بھی تھی اور خوش بھی ہو رہی تھی کہ بابا فرید میری مدد کرنے والے ہیں۔ تو وہ بھاگی گئی، 2 اینٹیں اٹھا کر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں رکھ دی کہ یہ لیں یا فرید اینٹیں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچہ ان دونوں اینٹوں کو کپڑے سے ڈھانپ دو، اور پھر دل ہی دل میں تھوڑی سی اونچی آواز میں وہ سونا بنانے کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو کیا پڑھتے ہیں وہ بھی میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا، لیکن خدا کی قسم یہ وظیفہ 100% سچا ہے۔ حضرت بابا فرید نے وہ وظیفہ پڑھا، اس عورت نے وہ وظیفہ اپنے کانوں سے سن لیا،
جو کہ میں ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا، پریشان نہ ہوئیے گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے وظیفہ پڑھنے کے بعد پھونک ماری ان اینٹوں پر، وہ بہت خوش ہوئی اور 2 اینٹوں کو لے کر جب گھر گئی نا تو اس نے اینٹوں سے کپڑا اتارا، کیا دیکھتی ہے، ہائے قربان جاؤں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر کہ وہ اینٹیں جو تھی وہ سونا بن چکی تھی۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جو بڑی بڑی بٹھے کی اینٹیں ہوتی ہیں وہ سونا بن جائیں، کیا نظارے ہیں یار۔ تو الحمدللہ وہ سونا بنی۔ تو وہ خاتون لالچ میں آ گئی کہ یہ سونا کم ہے، آپ نے لالچ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ 2 اینٹیں بن گئی سونے کی، اس نے اور لالچ کیا، کہتی ہے کہ بچہ جاؤ باہر سے اینٹیں اٹھا کے اور لے آؤ، میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے ان اینٹوں پر وظیفہ کرنا ہے۔ جو بچیاں تھیں وہ بہت خوش ہوئی جب سونے کی 2 اینٹیں دیکھی، اور اینٹیں کافی زیادہ انہوں نے لائیں اور اس پر وہ والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا جو کہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اینٹوں پر پڑھا تھا۔ وظیفہ کون سا تھا؟ ان 2 اینٹوں پر 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھی تھی، ساتھ میں اول آخر درود شریف 7 دفعہ پڑھا تھا۔ دوبارہ سن لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، عمل میں درود شریف زیادہ تر ایڈ نہیں ہے، لیکن 3 دفعہ جو سورت اخلاص ہے اس خاتون نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ تو بچیوں کو بالکل اس نے ویسے وظیفہ بتایا اور بچیاں کرنے لگی۔ ان کی جو بیٹیاں تھیں نا 2، انہوں نے وظیفہ ان اینٹوں پر کرنا شروع کر دیا جو 2 اینٹوں کے علاوہ اینٹیں تھیں ان پر۔ 7 دفعہ درود شریف انہوں نے اینٹوں پر پڑھا، اس کے بعد 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھی اور پھر 7 دفعہ آخر میں درود ابراہیم پڑھا اور پھونک مارا اور کپڑا اتارا تو کیا دیکھتی ہیں، اینٹیں سونا نہیں بنی۔ اب آیا اس گانے میں ٹویسٹ کہ وظیفے کا اثر کیوں نہیں ہوا۔ بس آپ بھائی غور سے اس ویڈیو کو سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ تو جب سونا نہ بنی تو خاتون نے کہا کہ بچہ شاید ہو سکتا ہے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اینٹوں پر زیادہ دفعہ سورت اخلاص پڑھی ہو۔ بچیوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے 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 دن ہو گیا، انہوں نے بڑھائی بند کر دی سورت اخلاص کی اور کہتی ہیں کہ شاید اب یہ سونا بن چکی ہوں گی۔ تو کپڑا جب اتارا تو پھر کیا دیکھتی ہے، اینٹیں سونا نہیں بنی، اینٹیں ویسی کی ویسی ہیں۔ خاتون جو تھی ان کی جو والدہ وہ بہت پریشان، تو پریشانی کی عالم میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلی جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے کہ یا فرید، میں نے آپ کا وظیفہ سنا تھا کہ آپ نے 2 سے 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھی تھی، جو کنفرم ہے وہ 3 دفعہ تھی کہ 3 دفعہ آپ نے سورت اخلاص پڑھی اور اس کے بعد آپ نے ایک پھونک مارا اور وہ سادہ اینٹیں جو تھی وہ سونے میں تبدیل ہو گئی۔ تو حضرت بابا فرید کہتے ہیں کہ جی ہاں الحمدللہ میں نے ایسے ہی کیا ہے، آپ سچ بول رہی ہیں۔ لیکن پھر خاتون پریشان ہو کر کہنے لگی لیکن میں نے تو ساری رات اپنی بیٹیوں سے سورت اخلاص اینٹوں پر پڑھائی ہے، لیکن اینٹیں سونے کی نہیں بنی، جیسے آپ نے بھی پڑھی تھی ویسے بھی کیا، لیکن اینٹیں سونے کی نہیں بنی۔ تو حضرت بابا فرید مسکرا کر کہنے لگے کہ بچہ اینٹیں سونے کی بنتی ہیں، لیکن زبان بھی فرید والی ہوتی اور یقین بھی فرید والا ہوتا تو یقیناً جو اینٹوں پر بچیاں عمل کر رہی تھیں وہ سونے کی ضرور بنتی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس عمل کا نچوڑ سمجھ میں آ گیا ہوگا، جن کو نہیں آیا میں پھر بھی تفصیل سے بتاتا ہوں کہ سورت اخلاص پڑھنے سے اینٹیں سونے کی بنتی ہیں، 100% بنتی ہیں، لیکن پڑھنے والی زبان بھی فرید کی ہو اور یقین بھی فرید کا ہو تو تب بنتی ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو بھی عمل کریں، جو بھی پڑھائی کریں، یقین پختہ ہو اور جو عمل کا عامل ہے اس کی طرح تقریباً بننا ضروری ہوتا ہے، تبھی ہی عملیات اثر کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ کا فلاں عمل اثر نہیں کرتا، فلاں کرتا ہے، فلاں نہیں کرتا، کسی کا کام ہو جاتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا۔
تو یہ معاملات زندگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ میرے چینل کے مین پیج پہ جائیں، تب بھی آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی مل جائے گا، جیسے الحمدللہ مجھ سے لوگوں نے فیض حاصل کیا۔ اور سکرین پر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، جو ویڈیو 2 دکھائی دے رہی ہیں سکرین پر، ان میں سے کوئی بھی کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں دوستو اگلی کسی نئی ویڈیو میں نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔